میرے بھائیوں، نماز کے لیے اتنی سخت سخت وعیدیں موجود ہیں، اسلام سے خارج، مشرکین میں داخل، کافروں میں داخل، معاہدہ اسلام کا ختم، ہم خیال ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص تم میں سے مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، اتنا بیمار ہے، چل نہیں سکتا، وہ گھر میں بیٹھ کے نماز، پہلے مسجد میں آئے، بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا، مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، تو اس شخص کو چاہیے گھر کے اندر وضو کرے، کر کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار ہے، لیٹ کے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے پڑھ لے، تیمم نہیں کر سکتا، اور نماز کو بیٹھ کے بھی اور لیٹ کے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بندہ لیٹا ہوا ہے اسی طرح نماز کو ایک مرتبہ دہرا لے۔ اتنی وعید کہ ایک بندہ جو اپنا جسم بھی نہیں ہلا سکتا وہ زبان سے نماز کو ایک مرتبہ پڑھ لے، اتنی سختی، اتنا سنگین معاملہ، اور ہم دعوے کرتے ہیں ہم 150 مسجد کو دے کے جنت کا داخلہ لے لیں گے۔ دعوے ہمارے بڑے سچے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ایک نیکی کی وجہ سے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ذرا اس کو بھی دیکھیں ہم نمازی بھی ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال، ہمارا دیا ہوا خرچ، کیا ہوا مال اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا یا نہیں دے گا۔ اچھا مزے کی بات، آج جمعہ پڑھایا میں نے آدھا گھنٹہ بتایا نماز کو ادا کرنا، عصر کے وقت دیکھ لینا، کسی بندے کے اوپر چوں تک نہیں دیکھتی ہوگی، کیا ہے ہم ہفتے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا بتایا کیا ہے، انہوں نے مولوی صاحب نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم جمعہ حقیقی معنوں میں پڑھنے آئے ہوتے، ہمیں پتا ہوتا جو بات آج جمعے میں کہی گئی ہے آج اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج کے بعد وعدہ کرو مسجد میں بیٹھ کے کہ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے، ہم نے مسجد میں پہنچ کے نماز کو ادا کرنا، کرو گے نا؟ آج آپ نے مسجد میں بیٹھ کے انشاءاللہ کہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح جنت کے اندر بھی اکٹھا کر دے گا، اور لیکن شرط ہے آپ سب نے نماز پڑھنی ہے۔ باہر کے بھی ساتھی جتنے بھی قریبی ہیں اپنی قریب کی مساجد کے اندر جائیں، مساجد کو آباد کریں، مساجد کو ویران نہ چھوڑے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو تمہاری بنائی ہوئی مساجد کی بلڈنگیں قیامت کے دن کھڑی ہو جائے گی، کہے گی یہ محلے والے یہ مسجد جائے گی، یہی مسجد اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، جا کے کہے گی اے اللہ، قیامت کے دن کہے گی مسجد اے اللہ انہوں نے مجھے بہت خوبصورت بنایا، میرے اندر قالین کو بھی بچھایا، مجھے رنگ ساز بھی کیا، رنگ بھی کیا، اوپر چھت بھی بڑی اعلیٰ ڈالی، سیلنگ بھی کی، پنکھے بھی لگائے، لائٹیں بھی لگائے، بڑی خوبصورت کیا، لیکن مجھے آباد تو انہوں نے نہیں کیا۔ مسجد کہے گی اے اللہ ان کو پکڑ لے، انہوں نے مجھے بنا کے بے آباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مساجد اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گی قیامت کے دن۔ آپ کو چاہیے اپنا محاسبہ کریں، اپنے ضمیر کو ذرا بیٹھ کے سوچیں تو صحیح، ہماری زندگی کتنے دنوں کی ہے، ہم کتنے دن اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ ہم بے نماز بن کے کافروں اور مشرکوں کی طرح، جس طرح ان کا کوئی دین ایمان نہیں، کوئی ان کا اسلام سے لینا دینا نہیں، کوئی نماز کی فکر نہیں، ہمیں بھی کوئی فکر نہیں، ہمارا اور ان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔